ابو زناد نے بیان کیا، انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث میرے بعد 1 دینار بھی نہ بانٹیں، میرا ترکہ تقسیم نہ کریں، میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3096۔ عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں آدھے وسق جو کے سوا جو ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی، میں اسی میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے، پھر میں نے اس میں سے ناپ کر نکالنا شروع کیا تو وہ جلدی ختم ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3097۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمرو بن حارث سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے ہتھیار، 1 سفید خچر اور 1 زمین جسے آپ خود صدقہ کر گئے تھے کے سوا اور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3098۔ معمر اور یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مرض الوفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت بڑھ گیا تو آپ نے سب بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ مرض کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں، اس کی اجازت آپ کو مل گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3099۔ نافع نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میری باری کے دن میرے حلق اور سینے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت میرے تھوک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا۔ بیان کیا وہ اس طرح کہ عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی مسواک لیے ہوئے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے، اس لیے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے اسے چبانے کے بعد وہ مسواک آپ کے دانتوں پر ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3100۔